بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی PTI عمران خان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے اپیل فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے PTI کے دائر کردہ اپیل کل مقررہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سپریم کورٹ میں PTI کی توشہ خانہ فیصلہ معطلی اور لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق دائر درخواست سے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ معاملہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی عدالت میں آیا۔ وکیل شہباز کھوسہ نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں۔ جسٹس طارق محمود نے اسلام آباد میں صرف 2 ہی جج دستیاب ہیں، توشہ خانہ کیس کم از کم 3 رکنی بینچ کو سننا چاہیے۔ اس ہفتے توشہ خانہ نااہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نااہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل ہوا تو سزا بھی ختم ہو۔ فیصلہ معطل ہونے سے سزا ختم ہونے کی کوئی عدالتی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ ایبٹ آباد سے ہمارے بیورو چیف سردار آفتاب اقبال کی رپورٹ کے مطابق حلقہ PK43 میں پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ کی باغ دور میں سب سے مقبول شخصیت شہزاد گل اوان ہے۔ سوشل میڈیا سروے کے مطابق اکثریت کی رائے ہے کہ ٹکٹ کا اصل حقدار شہزاد گل اوان ہے، جو کہ عام آدمی ہے اور اسے ہی ٹکٹ ملنا چاہیے تاکہ جیت کر عوام کے مسائل کو حل کر سکیں۔ حلقے کے لوگوں کو کہنا ہے کہ آدمی بغیر عہدے کے اتنے کام کروا چکا ہے جتنے سابقہ MP یا MN نہ کر سکا۔ ٹکٹ شہزاد گل اوان کو ملنا چاہیے اور ان کے علاوہ ٹکٹ کا کوئی امیدوار قابل نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکو آباد سے ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ کے مطابق جیکو آباد میں رمضان پیٹرول پمپ سے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی 16ویں برسی کے موقع پر گھری خدا بخش کے لیے ہزاروں گاڑیوں کے قافلے روانہ۔ جیکو آباد سابق صوبائی مشیر جیل خانہ جات اور اعجاز جکرانی صاحب حاجی شیر محمد مغیری کی قیادت میں ہزاروں کارکنان کے قافلے بائی پاس پہنچنے کی گھری خدا بخش روانہ ہو گئے۔ جیکو آباد گھری خدا بخش کے لیے خواتین، بچے، بزرگ بڑی تعداد میں گھری خدا کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان سمیت سابق صوبائی مشیر جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی، سابق رکن صوبائی اسمبلی ممتاز جاکرانی، حاجی شیر محمد مغیری اور دیگر قیادت بھی گھری خدا بخش کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کی گھری خدا بخش روانہ ہو گئے۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے بیٹ نمبر 14 پر جرمانوں کی شرح میں اضافہ پر آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ سینکڑوں کمانڈر شہزاد عالم کی خصوصی ہدایت اور DSP موٹر وے میڈم سائرہ طارق کے زیر نگرانی ایڈمن آفیسر پرویز اقبال نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے بیٹ نمبر 14 پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر اور جرمانوں کی شرح میں اضافہ پر آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے مختلف ٹال پلازا جات، مووی پوائنٹس پر ڈرائیور حضرات اور شہریوں کو آگاہی فراہم کی گئی اور پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ 1 جنوری سے تمام ہائی ویز پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد سلیم اشرف۔ C49 نیوز کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی 3 مختلف ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 10 سے زائد زخمی۔ پتوں کی مین روڈ ملتان روڈ پر صبح سویرے شدید دھند کے باعث 3 مختلف ٹریفک حادثات میں 1 شخص موقع پر جاں بحق جبکہ 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پہلا حادثہ پھول نگر بائی پاس کے قریب پیش آیا جہاں مویشیوں سے بڑا ٹرک پول سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں ٹرک پر سوار شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ دوسری جانب بھونکی روڈ اور سرا اڈا کے قریب متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے فوری موقع پر پہنچ کر زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ تمام حادثات شدید دھند کے باعث پیش آئے۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 45 سالہ اکرم کے نام سے ہوئی جبکہ زخمیوں میں 30 سالہ مجاہد، 25 سالہ عبد الرحمان، 50 سالہ پرویز، 60 سالہ ناصر جاوید، 37 سالہ شاہ نواز اور 38 سالہ رفاقت دیگر شامل تھے۔ لاڑکانہ محمد ایوب سومرو بیورو چیف لاڑکانہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مقامی رہنما محبوب علی عباسی کی جانب سے دانیال ریزیڈنسی لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے اجلاس میں ڈنر اور عشیہ کی تقریب
منعقد کی گئی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھورو، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پولیٹیکل سیکرٹری جمیل احمد سومرو، پارٹی کے مرکزی رہنما اور کراچی کے متحرک دار سعید غنی، سابق MN خورشید جونجو، میئر لاڑکانہ انور نواز لہر، ڈپٹی میئر محمد امین شیخ، پیپلز پارٹی لاڑکانہ منارٹی ونگ بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میزبان محبوب علی عباسی نے تقریب شریک سبھی رہنماؤں کو پارٹی کے جھنڈے والے مفلر پہنائے، جبکہ نثار احمد کھورو نے محبوب علی عباسی کو جھنڈے والا مفلر پہنایا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ 27 دسمبر کا دن ہمارے لیے قیامت کا دن ہے، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے چھینا گیا، لیکن یہ پاکستان کے عوام کی گھری خدا بخش بھٹو سے عقیدت ہے، جو ہر سال پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ضلع مظفر گڑھ شاہ جمال مین بازار میں بجلی ساتھ لٹکائے گئے، بجلی کے میٹر اور تاریں موت کی کھلی دعوت دینے لگے۔ مونسون کی بارش ہوتے ہی کرنٹ دکانوں کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جان ہتھیلی پر رکھ کر دکان کے اندر سے سودا سلف نکالنا پڑتا ہے اور اکثر اوقات بجلی کا کرنٹ بھی پڑ چکا ہے، جس کی اطلاع شاہ جمال وابرہ کو متعدد بار دی ہے، مگر وابرہ افسران کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ دکاندار ملک فاروق کا کہنا ہے کہ اگر اب میرا کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار وابرہ شاہ جمال ہوں گے۔ دکان مالک ملک فاروق نے ایکسن وابرہ اور SC وابرہ ضلع مظفر گڑھ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اگر میری دکان کے آگے سے بجلی کے پول کو فوری طور پر ہٹایا جائے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں سمیت محفوظ ہو سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں مردان سے۔ رحمان گل ہاشمی حلقہ پی کے 63 سے عوامی نیشنل پارٹی کے ناظم شہنشاہ خان نے کہا کہ 8 فروری پختون قوم کے لیے کڑے امتحان کا دن ہے اور عوام اس دن دل فریب نعروں کے سیاست کو خیر آباد کہہ کر لائٹن کے نشان پر مہر ثابت کریں۔ C49 سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ ANP پختون قوم اور صوبے کے واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے جس نے صوبے اور عوام کی بقا کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی اور ترقی کے نام پر صوبے کے عوام کو 10 سال تک دھوکہ دیا گیا اور عوام کو مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پختون قوم اب بیدار ہو چکی ہے اور صرف بادشاہ خان کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر پختون قوم ترقی کر سکتی ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کو دن دوبارہ سرخ جھنڈے اور لالٹین کے سیاست کا دن ثابت ہوگا۔ انہوں نے پارٹی کارکنان اور عوام پر پرزور دیا ہے وہ 8 فروری کو لالٹین پر مہر لگا کر پختون دشمن قوتوں کو پاش کر دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاون نگر۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد جنید تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے چرچ بھاون نگر میں مسیحی برادری کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا اور انہیں اس تہوار کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مسیحی برادری تعمیر و ترقی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی مسیحی ملازمین سے شفٹ اور سرپرستی قابل تحسین ہے۔ مسیحی برادری نے کرسمس کی خوشیوں میں شرکت اور حوصلہ افزائی پر ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ بعد از منعقدہ تقریب میں ڈپٹی کمشنر نے کرسمس کے موقع پر مسیحی ملازمین میں کرسمس کی خوشیوں کے موقع پر تحائف بھی تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی برادری کے افراد زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری کی ملک کی ترقی و خوشحالی میں گراں قدر خدمات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرسمس کے پیش نظر حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق مختلف ادارجات میں تعینات مسیحی اسٹاف کو ماہ دسمبر کی پیشگوئی تنخواہ جاری کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے مذہبی تہوار کو بھرپور انداز میں منا سکیں۔ تقریب میں مسیحی ملازمین میں پھول پیش کیے گئے اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سائیوال نمائندہ C49 نیوز مہر فیض سنپال سے۔ ہم سائیوال پریس کلب رجسٹر سائیوال کے سالانہ الیکشن سال 2024 میں مسلسل تیسری بار بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر رانا جاوید نثار صاحب، جنرل سیکرٹری رضوان طاہر اور نائب صدر نوید اختر چودھری، نائب صدر مرزا خالد ندیم، جوائنٹ سیکرٹری سلیم کانٹیا، فنانس سیکرٹری شاہد رفیق بلا مقابلہ منتخب ہونے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں میاں چنو کا۔ ملزم نے گھر میں داخل ہو کر خاتون کا گلا کاٹ دیا۔ میاں چنو تھانہ تلمبہ کے حدود گاؤں 125-7
IR में मुलजिम वेस ने घर में दाखिल होकर तेजधार आले से शादी शुदा खतून का गला काट दिया। खतून शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 ने फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए जख्मी को TH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। राब्ता करने पर SHO थाना तलम्बा फैजान कयूम ने बताया कि खतून का इलाज जारी है, मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, कार्रवाई जारी है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से नुमाइंदे सईद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से साथी फाउंडेशन की जानिब से आगाही प्रोग्राम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों समेत ख्वाजा सना की कसीर तादाद ने शिरकत की। सियालकोट साथी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एड्स के मर्ज के हवाले से आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि HIV का मर्ज कैसे होता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को माशरती तौर पर कबूल करके इनको जिंदगी के मैदान में बराबर के हकूक दिए जाएं। एड्स का मर्ज फैलने की बुनियादी वजूहात नशे के आदी अफराद के इस्तेमाल शुदा सिरिंज और सेलोन की शॉप पर इस्तेमाल शुदा सिरिंज दूसरे अफराद पर इस्तेमाल करने और गैर तस्दीक शुदा ब्लड लेने देने से वायरस मुंतकिल होता है। साथी फाउंडेशन की बानी लैला नाज हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी मकसद ख्वाजा सनाओं को तालीम, नौकरी, सेहत और ज़हनी अमराज पर काम करना और ख्वाजा सनाओं को माशरे में बराबर के हकूक दिलाना ताकि वो माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 265 चौधरी मोहम्मद शफीक ने कागजत नामजद की मंजूरी। चौधरी मोहम्मद शफीक म्यूनसिपल कारपोरेशन पहुंचे तो कारकुनों, वर्करों, जालों ने इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद शफीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे मद्दे मुकाबल जितने भी उम्मीदवार हैं इन्हें वेलकम करता हूँ। इलेक्शन लड़ना जमहूरी हक है, कोई भी लड़ सकता है, किसी भी पर कोई पाबंदी नहीं। तमाम उम्मीदवारों एड़ी चोटी का जोर लगा लें। उम्मीदवारों नून लीग ही कामयाब से हम किनार होंगे। इस मौके पर डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग चौधरी वकास शफीक पप्पा यूथ नौजवानों के हमरा मौजूद थे। ओकरा से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट ने सुबह 5 से 7 बजे तक सब्जी मंडी बसीरपुर का सर्च ऑपरेशन किया गया और सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से मुनासिब हदायत की गई। इस मौके पर उन्होंने सब्जी मंडी बसीरपुर के ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी अजनबी शख्स को देखें तो फौरी तौर पर इतला दें। SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट ने गश्त का निज़ाम भी मौसर कर दिया और खुद ही शाम को इलाके खुद गश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग सुख की नींद सोएंगे और मैं बतौर SHO बसीरपुर इनका अच्छी तरह से गश्त करके पहरा दूंगा। धुंध की वजह से लोगों को गाजी ताहिर वहीद जट के मौसर गश्त की वजह से कोई भी वारदात ना हुई और लोग इस बात से खुश के गाजी ताहिर वहीद जट जैसा SHO बसीरपुर तैनात है, जिस पर अवाम ने DPO उकाड़ा कैप्टन मसूर अमान साहिब को एक अच्छा SHO बसीरपुर लगाने पर खराज तहसीन पेश किया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। नहीं है बाखबर मगर हकीकत के साथ।